حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنے سننے والے کو، اپنے پڑھنے والے کو روحانی بیداری عطا فرما دیتے ہیں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا یہی ہے، میرا مرنا جینا اسی راستے پر ہے۔ تو یہ کہ جیسے کہ ایک ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ایک روحانی طاقت کے ساتھ اپنے اندر اس چیز کو بیدار رکھنا ہے۔ جو راستے ہم نے متعین کیے ہیں، جن راستوں سے ہم گزر کر آئے ہیں، تم بھی ان راستوں سے آنا، اسی ذوق و شوق کے ساتھ، انہی وجدانی کیفیات کے ساتھ جو کہ اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ کہ کوئی محبوب نہیں ہے، کسی نے کہہ دینا تھا کہ کوئی نہیں ہے، وہ چیز محض تصور کی سطح پر ہوتی تو ہم مان لیتے، ہم بھی کسی کی باتوں میں آ جاتے۔ ہم تمہیں دیکھ چکے ہیں، ہم تجھے سن چکے ہیں، وہ جو کالو بلا کہا تھا وہاں ہم تمہیں دیکھ چکے ہیں، ہم اس بات کا جواب دے چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کاش کہ ہم نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا، تم نے کہا لست بربکم، ہم نے کہا کالو بلا، تو ہم تو تب سے مچلے ہوئے ہیں، ہم تو تب سے تمہیں دیکھنے کی لگن میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج دیوان حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے جس غزل کو پڑھنے جا رہے ہیں، بہت ہی لاجواب اور بے مثال غزل ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کے اندر روحانی بیداری نہیں پیدا ہو رہی تو اس کا مطلب ہے یا تو ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے حقیقت کو جذب کرنے والا جو مواد ہے یا جو قلب ہے یا جو شعور ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنے سننے والے کو، اپنے پڑھنے والے کو روحانی بیداری عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے اندر ایسی جذب و مستی پیدا فرماتے ہیں کہ اس روحانی سفر کو طے کرتے ہوئے وہ ایک زاد راہ کے طور پر اس سالک کے کام آتا رہتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ حافظ صاحب کو پڑھتے ہوئے ان روحانی جو اسرار ہیں، کیفیات ہیں، احساسات ہیں، ان کو سمیٹیں، ان کو اپنے شعور کا، اپنے قلب کا اور اپنی روح کا حصہ بنائیں، تاکہ وہاں آپ کی آدمیت کی تکمیل ہو سکے، آپ کی شخصیت کی تعمیر ہو سکے، ایک فرد ہونے کے ناطے سے بھی، ایک عقلی شعور ہونے کے ناطے سے، اور ایک روحانی وجود ہونے کے ناطے سے۔ تو آج کی غزل بھی اس طرح کی غزل ہے جس میں حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ انہی چیزوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر حقیقت کا اظہار تمہارے وجود میں ہو گیا
تو وہاں تمہاری ظاہری اور باطنی جو تکمیل ہے وہ ہو جائے گی۔ تو ایک سالک کے اندر یہ راستہ طے کرتے ہوئے ایک تشنگی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ کیفیات بھی وارد ہوتی ہیں جہاں سے وہ چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارا سفر طلب کا سفر ہے، یہ سارا سفر تشنگی کا سفر ہے، پیاس کا سفر ہے، اور اس کو جیسے کہ برقرار رکھنا ہے۔ یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہے اور وہ مسلسل ہے، اس میں آپ نے متواتر چلتے رہنا ہے۔ تو گرتے پڑتے عاجزی و انکساری جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے یہاں سے گزرنا ہے اور اسی راستے پر رہنا ہے۔ یہاں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت سارے پردے آئیں گے، لگے گا کہ جیسے کہ انسان تھک گیا ہے، پھنس گیا ہے، رک گیا ہے، لیکن اپنے احساسات اور اپنے جذبات اور اپنی کیفیات کو دوبارہ ایک ہمت کے ساتھ اور ایک استقامت کے ساتھ وہاں جوڑنا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود، اپنی تمام تر نااہلیوں کے باوجود اسی راستے پر رہنا ہے، تمام تر شکستگی کے باوجود یہیں اپنی تکمیل کرنی ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا یہی ہے، میرا مرنا جینا اسی راستے پر ہے۔ تو یہ کہ جیسے کہ ایک ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ایک روحانی طاقت کے ساتھ اپنے اندر اس چیز کو بیدار رکھنا ہے۔ اگر وہ چیز بیدار ہو گئی، یہ قوت بیدار ہو گئی اور حق تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمت اور استقامت جو ہے وہ حاصل ہو گئی، تو پھر تمام تر جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ اس کی محبت کی ایک چھینٹ بھی ہم تک پہنچ گئی، اس راستے پر رہتے ہوئے ہماری تمام تر شکستگی کے باوجود، ہماری تمام تر نفسانی خواہشات میں ڈوبے رہنے کے باوجود، اگر ہماری روح میں، ہمارے وجود میں، ہمارے شعور میں اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی جستجو، امید اور قوت وہ برقرار رہی، تو پھر کچھ بعید نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت ہمیں تھام لے گی، اس کا عشق جو ہے وہ ہمیں ان تمام مخالف قوتوں کے خلاف کھڑا کر دے گا، ہمیں وہاں استقامت عطا فرما دے گا۔ تو وہی چیز جو ہے حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس غزل میں ہم سے چاہ رہے ہیں، جو کہ ہم سے پہلے یہ راستے طے کر چکے ہیں اور اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے وہ ایک مشعل راہ کے طور پر کام کر رہے ہیں کہ جس راستے سے ہم گزرے ہیں تم بھی یہاں سے گزرتے ہوئے اس روشنی سے فائدہ اٹھانا۔ جو راستے ہم نے متعین کیے ہیں، جن راستوں سے ہم گزر کر آئے ہیں، تم بھی ان راستوں سے آنا، اسی ذوق و شوق کے ساتھ، انہی وجدانی کیفیات کے ساتھ جو کہ اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اور اگر تم میں وہ استقامت پیدا ہو گئی، وہ طاقت آ گئی، تو پھر تم بھی اپنی منزل کو پالو گے۔ تو شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں لطف باشد گر نہ پوشی از گدا باروت را، تا بکام دل ببیند دیدائے ماروت را۔ فرماتے ہیں کہ یہ بہت مہربانی ہوگی، تمہارا لطف ہوگا، تمہارا کرم ہوگا، تمہاری ہم پہ رحمت ہوگی کہ تو ہم فقیروں سے اپنا چہرہ نہ چھپائے، اپنے ہونے کی جو
نشانیاں ہیں وہ ہم سے نہ چھپائے. تمہارا جو ظاہری فیض ہے مخلوقات کے ساتھ، وہاں مظاہر کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ ہم سے نہ چھپائے. وہ چاہے صفات کی سطح پر تعلق ہے، اسماء کے فیضان کی سطح پر تعلق ہے، چاہے وہ تجلیات کی سطح پر تمہارا تعلق ہے، تو تمہارا چہرہ جو ہے وہ ہم سے نہ چھپنے پائے. تو یہ تمہارا کرم ہوگا کہ تو ہم سے نہ خود کو چھپائے. اگر تو خود کو ہم سے نہیں چھپائے گا تو یہ تمہارا کرم ہوگا، یہ تمہاری مہربانی ہوگی. یہ ہم جیسے بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے اوپر تمہاری رحمت ہوگی، تمہاری شفقت ہوگی، تمہاری عنایت ہوگی، تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ تا بقا میں دل ببین دیدائے ماروت رہا، تاکہ ہماری آنکھ جو ہے وہ دل بھر کر تمہارے چہرے کو دیکھ سکے، تاکہ ہم دل کی آنکھ سے تمہیں دل بھر کے دیکھ سکیں. وہاں جتنا تم کو دیکھ سکتے ہیں اتنا دیکھ سکیں. وہاں جتنی ہم اپنی سیرابی کر سکتے ہیں اتنی اپنی سیرابی کر لیں. جتنی اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں اتنی اپنی پیاس بجھا لیں. جتنی تم نے ہمارے اندر استعداد رکھی ہے اپنے ہونے کی، خود کو ہمارے اندر اتارنے کی، جتنی صلاحیت ہمارے وجود میں ہے اتنی ہم اپنی پیاس بجھا لیں. تو فرماتے ہیں تا بقا میں دل ببینت دیدائے ماروت رہا، تاکہ ہم دل کی آنکھ سے تمہیں دل بھر کے دیکھ لیں. ہماری تمام شعوری جبلی روحانی پیاسے جو ہے وہ ختم ہو جائیں، ہم شاداب ہو جائیں، ہم سرسبز ہو جائیں، ہمارے اندر تازگی آ جائے، ہمارے اندر زندگی آ جائے اور ہم پھر سے جی اٹھیں. ہم مردہ وجود ہیں، ہم شکستہ وجود ہیں، ہم گرے ہوئے وجود ہیں، ہم تباہ وجود ہیں، ہم خراب وجود ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہ گیا. ہم اس زمانے میں آ کر اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ کر چکے ہیں. تو تیری رحمت ہوگی، تیرا فضل ہوگا کہ ہم جیسے نکموں سے، ہم جیسے حقیروں سے، ہم جیسے فقیروں سے تو اپنا چہرہ نہ چھپائے، تاکہ ہم خود کو تمہاری محبت سے، تمہارے عشق سے، تمہارے انس سے دوبارہ تعمیر کر سکیں. اور پھر اس دل سے تمہیں دوبارہ جب دیکھیں تو ہمارے اندر جو ہے وہ دوبارہ زندگی جو ہے وہ انگڑائی لے لیں. ہمارے اندر دوبارہ جو زندگی ہے وہ اپنی رمق جو ہے وہ پیدا کر لے. ایک نئی نمو کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے ساتھ، ایک نئی تازگی کے ساتھ، ایک نئی شادابی کے ساتھ ہم دوبارہ اپنے نئے روحانی وجود کے ساتھ اس دنیا میں ظاہر ہوں. آگے فرماتے ہیں ہم چما رویتم دائم در ملائے عشق زار، کاش کے ہرگز نہ دیدے دیدائے ماروت راہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ماروت کی طرح عشق کی مصیبت میں مبتلا پھر رہے ہیں، لیکن وہ ماروت جو تھا وہ اپنے عشق کو نہ پا سکا، وہ اپنے عشق کی تکمیل نہیں کر سکا. تو اب یہاں ایک وہ جو روحانی کمی واقع ہو چکی ہے وجود میں، تو ایک نا امیدی کی فضا ہے. لیکن وہاں کیا کہتے ہیں، کاش کے ہرگز نہ دیدے دیدائے ماروت راہ. فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات تو تسلیم کر لیتے کہ کوئی محبوب نہیں ہے. کسی نے کہہ دینا تھا کہ
کوئی نہیں ہے، وہ چیز محض تصور کی سطح پر ہوتی تو ہم مان لیتے، ہم بھی کسی کی باتوں میں آ جاتے۔ ہم تمہیں دیکھ چکے ہیں، ہم تجھے سن چکے ہیں، وہ جو کالو بلا کہا تھا وہاں ہم تمہیں دیکھ چکے ہیں، ہم اس بات کا جواب دے چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کاش کہ ہم نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا، یہ بات اگر نہ دیکھنے کی حد تک ہوتی تو شاید یہ معاملہ ٹل جاتا، ہم رک جاتے، شاید ہم میں بھی یہ نہ ہوتے، لیکن جب سے تمہیں کہا ہے، تم نے کہا لست بربکم، ہم نے کہا کالو بلا، تو ہم تو تب سے مچلے ہوئے ہیں، ہم تو تب سے تمہیں دیکھنے کی لگن میں ہیں، اسی مگن میں ہیں، اسی گگن میں ہیں۔ تو اب چاہتے ہیں، ابھی بھی ہماری روح میں وہی پیاس ہے کہ تمہیں دیکھیں اور پھر تمہیں دیکھنے سے اپنی روحانی تسکین کر سکیں۔ تو فرماتے ہیں کاش کہ ہرگز نہ دیدے دیدہ ماروت، کاش کہ ہم نے تب تمہیں دیکھا نہ ہوتا، تمہارے چہرے کو نہ تکا ہوتا، تم سے وہ روحانی لذت نہ لی ہوتی۔ تو جب وہ چکھ چکے ہیں تو اب وہ جو چکھا ہوا ہے وہ کیسے بھول جائیں، جس کا ہم مشاہدہ کر چکے ہیں، جس کا ہم تجربہ کر چکے ہیں، وہ کیسے بھول جائیں، اس کا کیسے انکار کر دیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ شدے ماروت در چاہے ز خندانش اسیر، گر نہ گفتے شمع از حسن او ماروت را۔ تو فرماتے ہیں ہم جیسا وجود تمہارے حسن کی جو تھوڑی ہے اس کی قید میں کیسے اسیر ہوتا، وہاں وہ اس قید میں کیسے چلا جاتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ ماروت جو ہے وہ اس تھوڑی کے عشق میں کیسے قید ہو جاتا۔ آگے فرماتے ہیں گر نہ گفتے شمع از حسن او ماروت را، فرماتے ہیں اگر کوئی تیرے عشق کا اظہار کر رہا ہے تو وہ وہاں ناکام ہے، تمہارے عشق کا اظہار نہ کرنا اس کی تکمیل ہے۔ تو شاید وہ بچ جاتا، وہ کامیاب رہتا کہ تمہارے عشق میں آنے والی ہر واردات اور اس میں پیدا ہونے والے اسرار اور جذبات اور احساسات ان کو قبول کرتا اور وہاں خاموش ہو جاتا، یعنی کہ جس نے پا لیا وہ خاموش ہو گیا، تو اب جو بول پڑا وہ ناکام رہ گیا۔ تو اسے چاہیے تھا کہ جس نے جو دیکھ لیا وہاں خاموش ہو جاتا، اب جو جہاں جتنا لینے کے بعد بولے گا وہ اتنا پھنستا چلا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے حسن کا بیان نہ کرتا تو شاید وہ بھی بچ جاتا۔ آگے فرماتے ہیں بوئے گل برخاست گوئے در چمن ہاروت بود، بلبلاں مستند گوئی دیدہ چوں ماروت راہ۔ تو جب پھول سے تمہاری خوشبو باہر نکلی، چمن سے باہر آئی، وہاں جو خوشبو تھی، جو تمہارا تعلق تھا مظاہر کے ساتھ، وہاں جو تمہاری نسبت تھی، وہ وہاں جو عاشق تھے ان تک پہنچی، تو وہاں جو عاشق تھے وہ بھی مست ہو گئے، جو تیرے حقیقت کے متلاشی تھے انہوں نے جہاں جہاں تمہارے ہونے کے جو نشان تھے ان میں تم کو محسوس کیا، تو انہوں نے کہا ہاں واللہ یہاں تم ہو، یہاں تم ہو، یہاں تم، وہی وہ ہے، وہی وہ ہے، وہی تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ بظاہر وہ مظہر ہے
دیکھنے والا اسے پھول سمجھ رہا ہے، چاہے وہ گلاب کا پھول ہے، یاسمین کا پھول ہے، چنبیلی کا پھول ہے، لیکن جو حقیقت شناس تھا، جو بصیرت بھی رکھتا تھا، جو بصارت بھی رکھتا تھا، جو فراست بھی رکھتا تھا، جو قوت بھی رکھتا تھا، جو فتوت بھی رکھتا تھا، اس نے کہا ہاں اس کے پیچھے تم ہو، اس کی حقیقت تم ہو۔ تو فرماتے ہیں بلبلاں مستند گوئی دیدائے چون ماروت را۔ تو فرماتے ہیں وہاں جو بلبلیں بھی جو تھیں وہ بھی مست ہو گئی، انہوں نے بھی ہماری طرح تمہیں دیکھ لیا۔ وہاں جو اور عاشق تھے انہوں نے بھی تمہیں محسوس کر لیا۔ تو آخر مقطع میں فرماتے ہیں می کشم جور و جفا حایت ہجراں اے صنم، روئے بنما تاب بیند حافظ ماروت را۔ فرماتے ہیں اے ہمارے صنم، ہم تمہارے ہجر کی وجہ سے تمہارے جو جور و جفا ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ جب سے تم نے ہم سے آنکھیں پھیر رکھی ہیں، ہمارے اوپر ایک قبض کا موسم ہے، ہمارے اوپر خزاں کا موسم ہے، تمہارے ہجر کا موسم خزاں کا موسم ہے، جھاڑے کا موسم ہے۔ تو فرماتے ہیں وہاں تمہاری طرف سے اب کوئی بھی تجلی نہیں ہو رہی، کوئی بھی تمہاری طرف سے روحانی لذت نہیں مل رہی، تو ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہماری صوفی روایت میں صنم سے مراد کہ جب صنم اسے کہتے ہیں جب وہ محبوب ارادہ کر لے کہ اب میں اپنے محب کو کسی صورت بھی نہیں نوازوں گا، تو وہ آزمانے کے لیے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہماری آزمائش کا موسم ہے، یہ جور و جفا کا موسم ہے، یہ ہجر کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے، لیکن ہم یہ بھی اپنے اندر اس بات کو جانتے ہیں، اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس رات کے بعد اندھیرا ہے، اس ہجر کے بعد وصال ہے، اس صنم کے بعد وہی صنم محبوب ہے کہ جہاں وہ بست ہوگا اور پھر وہ اپنی رحمت سے نوازے گا، اپنے انوار و تجلیات سے نوازے گا، اپنے کرم سے نوازے گا۔ تو فرماتے ہیں روئے بانما تاب بیند حافظ مارو، فرماتے ہیں اب اپنا چہرہ دکھا دے، اب اپنا چہرہ دکھا، اب اپنا کرم کر دے۔ ہجر کا جو موسم ہے اس کو وصال کے موسم میں بدل دے۔ جو ہجر کا موسم ہے اس کو جو ہے وہ اپنی دید سے جو ہے اس کو وصال میں بدل دے۔ یہاں جو رات ہے وہاں دن کر دے، یہاں جو جور و جفا ہے اس کو کرم میں بدل دے، جہاں تو صنم ہے وہاں تو محب بن جا، وہاں تو دوست بن جا۔ تو فرماتے ہیں روئے بنما تاب بیند حافظ مارو، تو فرماتے ہیں کہ اپنی رونمائی کر دے، اپنا ہونا ظاہر کر دے تاکہ ہم پھر جی سکیں، ہم تمہارا چہرہ پھر دیکھ سکیں اور پھر زندہ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملنے والی ان وجدانی کیفیات کو اپنے اندر سمونے کی، اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ